قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وإنكم لتبعثون كما تستيقظون ثم تحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا ثم إنها لنار أبدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے ماں اور بہنوں، اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں: خلق الانسان ضعیفا، کہ اللہ نے انسان کو کمزور بنایا ہے. اللہ پاک نے انسان کو کمزور بنایا ہے، اس کی پیدائش کمزور ہے. ایسا کمزور ہے کہ ہر چیز کا محتاج ہے. انسان ہر ایک چیز کا محتاج ہے. یہ پنکھے کا محتاج، کپڑے کا محتاج، جوتے کا محتاج. اس کی ایسی محتاجگی ہے کہ لمحہ لمحہ یہ ہر ایک چیز کا محتاج ہے. جانور اتنے کسی کا محتاج نہیں ہے جتنا انسان محتاج ہے دوسروں کا. کہ جانوروں کا کھانا پینا اس کی زندگی سے اتنے مقاصد نہیں ہیں تو اس کی ضروریات بھی کم ہیں. انسان کی مختلف قسم کی ضروریات ہیں، تو اس ضروریات کی بنا پر وہ لمحہ لمحہ ایک دوسرے کا محتاج بنتا ہے. اور جو انسان جتنا مالدار بنتا ہے وہ اور زیادہ محتاج بن جاتا ہے. کوئی غریب انسان ہو، کما کر کھانے والا ہو، تو اتنا محتاج نہیں ہوتا جتنا کوئی مالدار ہو. جو زیادہ پیسہ والا ہوتا ہے، جو زیادہ مالدار ہوتا ہے، وہ زیادہ محتاج بن جاتا ہے اور ہر ایک کا محتاج بنتا ہے. وہ اپنی جائیداد اور دولت بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کر بیٹھتے ہیں. یہاں پر رک کے آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک بادشاہ اور ایک وزیر تھا. بادشاہ اور وزیر ایک باغ میں ٹہل رہے تھے. تو بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ وزیر، تمہاری کیا خواہش ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری خواہش کو پوری کروں گا. تو پہلے تو وزیر سوچنے میں سکتے میں پڑ گئے، سوچنے میں لگ گئے کہ بادشاہ مجھے پوچھ رہے ہیں تو مجھے ایسی ویسی معمولی چیز نہیں مانگنا، ایک بڑی قسم کی چیز اس سے مانگی جائے.
تو وزیر تھوڑی سوچ اور فکر کے بعد وزیر نے بتایا کہ جہاں پناہ مجھے آپ کی آدھی دولت چاہیے، آدھی حکومت، آدھی دولت چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں آدھی دولت ملے گی۔ تو دربار میں حاضر ہوئے ہیں سب کے سامنے۔ بادشاہ نے کہا کہ وزیر کہ میرا 3 سوال ہے، اگر 3 سوالوں کا جواب آپ نے دے دیا تو میری آدھی سلطنت تمہیں مبارک، اگر 3 سوالوں کے جواب نہیں دے سکے تو تیری گردن مبارک۔ اگر جواب دے دیا تو آدھی سلطنت تجھے ملے گی، اگر جواب نہیں دیا تو تیری گردن کاٹ لی جائے گی۔ اور ایک بڑی مصیبت آ گئی ہے کہ سوال تو بادشاہ نے کیا تھا کیا چاہیے، اب تو میں بتا دیا، اب بادشاہ نے الٹے 3 سوال کیا ہے کہ 3 سوالوں کے جواب اگر تم دو گے تو تم کو آدھی سلطنت ملے گی، اگر نہیں دو گے تو تمہاری گردن میری قبضے میں۔ اور کہا کہ 1 مہینے کے اندر مجھے سوال چاہیے، اگر 1 مہینے کے اندر 3 سوال دے دیے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہاری گردن کاٹ لی جائے گی۔ سوال نمبر 1 کہ انسان کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ انسان کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ سوال نمبر 2 انسان کی زندگی میں سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ انسان کی زندگی کی سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ سوال نمبر 3 انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ سوال نمبر 1 انسان کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ سوال نمبر 2 انسان کی زندگی میں سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ سوال نمبر 3 انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ سوال تو بادشاہ نے بتا دیا، اب وہ سوال ڈھونڈنے نکلا، تلاش کرنے نکلا، در در کے ٹھوکریں کھاتے رہا، کبھی اس کے پاس جا کے پوچھتا ہے، کبھی اس کے پاس جا کے پوچھتا ہے، دن بھر پریشان مارے پھرتا، ادھر مال کی لالچ، دولت کی لالچ ہے، دوسری طرف گردن کا مسئلہ ہے، زندگی کا مسئلہ ہے۔ تو تقریباً 29 دن گزر گئے، 29 دن گزر گئے، 1 دن باقی رہ گیا ہے۔ تو چلتے 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 ایک جنگل میں پہنچا، تو جنگل میں ایک کوٹھری تھی، ایک چھوٹی سی جھپڑی تھی، گھر نما تھا، دوڑتے دوڑتے اس گھر میں داخل ہو گیا۔ جو ہی گھر میں داخل ہوا تو ایک بوڑھے میاں اس گھر کے اندر تھا، تو اس بوڑھے میاں نے فوراً کہا کہ آؤ آدھی سلطنت کے مالک۔ اس بوڑھے میاں نے کہا کہ آؤ آدھی سلطنت کے مالک۔ تو پریشان، اس کو کیسا پتہ چل گیا ہے کہ میں آدھی سلطنت کے مالک بننے والا ہوں؟ تو وہ پریشان وزیر، تو بوڑھے میاں نے کہا کہ تمہارے 3 سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں، تمہارے 3 سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ وہ بوڑھے میاں کے پاس ایک کتا بیٹھا ہوا تھا،
وہ بوڑھے میاں روٹی پانی میں ڈبو ڈبو کر کھا رہا تھا اور ایک پیالے میں دودھ رکھا ہوا تھا، وہ دودھ کتا پی رہا تھا، خود پانی میں روٹی ڈبو کر کھا رہا تھا اور کتے کو دودھ پلا رہا تھا۔ کہا کہ تمہارے تینوں سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ تو وزیر نے کہا کہ جلدی بتاؤ، مجھے جلدی بتاؤ۔ تو اس بوڑھے میاں نے بتایا انسان کی سب سے بڑی سچائی اس کی موت ہے، انسان کی سب سے بڑی سچائی اس کی موت ہے، کہ موت سے کسی کو انکار نہیں، چاہے دنیا کی کون سے بھی مذہب ہو، کون سے بھی دھرم کے رہنے والا ہو، ہندو ہو، ہر مذہب کے اندر اس کا یقین ہے کہ ہر ایک کو موت آنا ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو انسان کی سب سے بڑی سچائی اس کی موت ہے۔ دوسرا سوال، اس کی زندگی کا سب سے بڑا، انسان کا سب سے بڑا دھوکہ اس کی زندگی ہے، انسان کا سب سے بڑا دھوکہ اس کی زندگی ہے، کہ اس کی زندگی گھٹتی جاتی ہے اور اس کی امیدیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اس کی زندگی سمجھو 50 سال کی زندگی ہوتی ہے اور اس کی امیدیں اور اس کے حرص و حواس 80 سال کے ہوتے ہیں، اس کی زندگی سے بڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو انسان کا سب سے بڑا دھوکہ اس کی زندگی ہے، اس کا حیات ہے۔ اس بوڑھے میاں نے بتایا کہ تیسرا سوال میں نہیں بتاؤں گا۔ تو وہ تو بالکل آخری موڑ پر بوڑھے میاں نے چھوڑ دیا، کہنے مجھے آپ کو تیسرا سوال بتانا پڑے گا۔ تو بوڑھے میاں نے بتایا کہ میں تجھے تیسرا سوال کا جواب بتا دوں گا، لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط ہے۔ کہ وہ کیا شرط ہے؟ کہ ایک کتے کا جھوٹا تجھے پینا پڑے گا، ایک کتے کا جھوٹا تجھے پینا پڑے گا۔ تو اس کے سامنے بادشاہ کی آدھی سلطنت آ گئی، اس کی زندگی آ گئی۔ اگر میں جواب نہیں دے سکا تو میری زندگی جائے گی، اگر جواب دے دیا تو آدھی سلطنت آئے گی۔ تو یہ سوچ کر وہ پیالہ کو اٹھایا اور ایک سانس میں پورا دودھ پی گیا، ایک سانس میں پورا دودھ پی گیا۔ تو پھر اس بوڑھے میاں نے بتایا کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے اس کی غرض، اس کی اپنی غرض۔ انسان اپنی غرض کی خاطر کچھ نہ کچھ کر بیٹھتے ہیں، چاہے اس کو ذلیل ہونا پڑے تب بھی ذلیل ہو جاتے ہیں، کتے کا جھوٹا پینا پڑے تب بھی وہ پی جاتے ہیں۔ اس کی انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہ اپنی غرض کی خاطر، اپنی مفاد کی خاطر، اپنی مقصد کی خاطر کچھ نہ کچھ کر بیٹھتے ہیں، چاہے اس سے اللہ راضی ہو یا نہ ہو، اسے مجھے عزت ملے گی یا نہ ملے گی، مجھے اس سے رسوائی ہوگی یا میں بدنام ہوں گا، اس کا کوئی پرواہ نہیں اس کو۔ تو وزیر نے پوچھا بوڑھے میاں، پھر آخر بوڑھے میاں نے جس جگہ پر بیٹھا تھا اس جگہ کا کپڑا اٹھایا، چادر اٹھایا۔ جب چادر اٹھایا تو اس کی چادر کے نیچے ایک شاہی لباس تھا، شاہی لباس تھا۔ تو بوڑھے میاں نے بتایا میں بھی ایک دن وزیر تھا، اسی طرح بادشاہ نے بھی مجھ سے اسی طرح کا سوال کیا تھا، میں بھی آدھی دولت مانگی تھی۔ یہ میں وزیر کے شاہی لباس ہے میرے پاس۔ تو وزیر نے پوچھا کیا تمہارے سوالوں کے جواب نہیں ملے تھے؟ کہا ہاں ضرور ملے تھے، لیکن اپنی غرض کی خاطر میں ذلیل ہو گیا۔ اب میں ذلیل ہونے کی خاطر حکومت بادشاہت چھوڑ کر اسی کوٹھی میں رہنے لگا۔ تو وہ وزیر وہاں سے نکل گیا، بادشاہ کے دربار میں آ رہا ہے۔
ادھر اپنی جان کی فکر، دوسری طرف سلطنت کی لالچ ہے، اور اس کے دماغ میں ایک بات کھٹک رہی تھی کہ میں نے کتے کا جھوٹا پیا، اگر یہ بات سب کے سامنے پھیل گئی تو میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ یہ دل میں اس کی بات کھٹک رہی تھی، اس کو افسوس ہو رہا تھا۔ تو بادشاہ کے دربار میں پہنچنے سے پہلے اس کی موت آ گئی۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچنے سے پہلے اس کی موت آ گئی ہے۔ تو انسان کی کمزوری، اللہ پاک وہ ایسے اللہ کہہ رہے ہیں خلق الانسان ضعیفا، انسان کو اللہ نے کمزور بنایا ہے، وہ بہت کمزور ہے۔ تو یہ کمزور بندہ اگر کمزور کا سہارا لیا، کمزور بندہ کمزور کا سہارا لیا، یعنی میں نے دوسرے پر امیدیں لگائی رکھی ہیں کہ مجھے اتنے دیں گے، اگر میں اس سے مانگوں گا تو مجھے اتنا پیسہ دے گا، وہ دے گا، تو اس کی امید انسانوں پر ہے، خود انسان کمزور ہے، وہ بھی محتاج ہے۔ یہ محتاج کا سہارا لیا تو بنیاد ٹوٹ گئی۔ یہ محتاج اگر محتاج کا سہارا لیا تو بنیاد ٹوٹ گئی۔ میرے ماؤں اور بہنوں، کہ صرف ہماری امیدیں، ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، پوری دنیا مل کر ایک بال نہیں بنا سکتی، تو انسان کیا کرے گا؟ میری ضروریات وہ کیسا پورا کرے گا؟ اس کے اندر کچھ بھی طاقت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی سے قرض لے رہے ہیں کہ میں اس سے مانگوں گا تو مجھے 10,000 دیں گے، لیکن اس کی بھی امیدیں ہوتی ہیں، اگر میں آج اس کو 10,000 دے رہا ہوں، کل اس سے مانگوں گا تو مجھے پھر دے گا۔ تو یہ بھی امیدوار، وہ بھی امیدوار، یہ بھی محتاج، وہ بھی محتاج۔ ہماری نسبت، ہمارا تعلق، ہمارا بھروسہ اور ہماری امیدیں صرف اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے، جو اللہ بادشاہوں کے بادشاہ ہے، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے، جس کی زمین پر حکومت، آسمانوں میں حکومت، زمین کا بادشاہ اللہ، آسمانوں کا بادشاہ اللہ، پہاڑوں کا بادشاہ اللہ، ستاروں کا بادشاہ اللہ، زمین پر اس کی حکومت، آسمانوں میں اللہ کی حکومت، جنگلوں میں اللہ کی حکومت، پہاڑوں میں اللہ کی حکومت، صحراؤں میں اللہ کی حکومت، دریاؤں میں اللہ کی حکومت، انسان اور جنات کے دلوں پر اللہ کی حکومت ہے۔ او میرا اللہ زمین و آسمان کے نظام کو چلاتے ہیں، اس نظام کو چلانے میں لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ وہ سوتے ہیں، ولا یعود حفظہما، اس کو ذرہ برابر تھکن محسوس ہوتا ہے۔ زمین آسمان کو نظام کو چلا رہے ہیں، وہ اتنا اکبر ہے کہ اس کی کبریائی کی کوئی حد نہیں، وہ ایسے عظیم ہے، اس کی عظمت کی کوئی حد نہیں، اور ہم ایسے حقیر ہیں، ہماری حقارت کی کوئی حد نہیں۔ وہ اتنا جاننے والا ہے، اس کے علم کی کوئی حد نہیں، وہ اتنا قادر ہے، اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں، اور ہم ایسے بے بس ہیں، ہماری بے بسی کی کوئی حد نہیں۔ اس کے سامنے نظریں جھک گئے، کوئی اس کے سامنے نہیں بول سکے گا۔ جس طرح اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، اسی طرح ایک دن آئے گا، توڑ دے گا، پھوڑ دے گا، پھر اپنے مٹھی میں پکڑے گا، اور اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون بادشاہ ہے؟ این الملوک، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، میری حکومت ہے، میرا راج ہے، میری سلطنت ہے؟ وہ بادشاہ کہاں چلے گئے؟ این الجبارین، ظلم کرنے والا کہاں ہے جو روئے زمین پر لوگوں کے خون کو پانی کی طرح بہایا کرتے تھے، معصوم بچوں کو ماں کی گود سے چھین کر ماں کے آنکھوں کے سامنے ذبح کرتے تھے؟ وہ ظالم کہاں ہے؟ این المتکبر، اور تکبر کرنے والا کہاں ہے جو زمین پر رینگتے ہوئے چلتا تھا، پٹخ پٹخ کے اپنے پیر کو مارتا تھا، اور زمین پر تکبر کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے چلتا تھا؟ وہ کہاں ہے؟
کوئی ہو تو جواب دے، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج زبردست تنے تنہا اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اللہ کی حکومت ہے۔ میرے ماں اور بہنوں، اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں سما جائے، کیونکہ اس پوری کائنات کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا، کسی نافرمان کو اللہ ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ساتوں زمین و آسمان اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ بلا بدایت وہ ابتدا سے پاک، بلا نہایت وہ انتہا سے پاک، بلا زمان زمانے سے پاک، بلا مکان مکان سے پاک۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہت سے پاک، شکل سے پاک۔ اطعم ولا اطعم، کھلاتا ہے خود کھانے سے پاک، پلاتا ہے خود پینے سے پاک، دیتا ہے خود لینے سے پاک۔ وہ ایسی ذات ہے جس کی پاکی کی کوئی حد نہیں، اور ہم ایسے گندے ہیں کہ ہماری غلاظت اور ہماری گندگی کی کوئی حد نہیں۔ یا من لا تراہ العیون، جس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکی، ولا تخالطہ الظنون، جس تک کوئی خیال نہیں پہنچ سکا، ولا یصفہ الواصفون، جس کی کوئی تعریف نہیں کر سکے، ولا تغیرہ الحوادث، وہ حوادث سے اثر انداز نہیں ہوتا، ولا یخشى الدوائر، وہ گردش زمانے سے نہیں ڈرتا۔ یعلم مثاقیل الجبال، دنیا میں کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کا وزن جانتا ہے۔ ومکائل البحار، سمندر میں کتنے قطرے پانی ہے، قطرہ قطرہ پانی وہ اللہ جانتا ہے۔ وعدد ورق الاشجار، اور درختوں کے کتنے پتے ہیں وہ پتے کو بھی جانتا ہے۔ وعدد ما ادلم علیہ اللیل، اور رات کے اندھیریاں جن جن چیزوں پر چھا جاتی ہیں ان چیزوں کو بھی جانتی ہیں، ان چیزوں کو بھی جانتے ہیں۔ ما اشرق علیہ النہار، اب جن جن چیزوں پر دن کا اجالا پھیل جاتا ہے ان چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ ولا تواری منہ سماء سماء، کوئی آسمان کسی آسمان کو اس کی نگاہ سے چھپا نہیں سکتا۔ ولا ارض ارضا، کوئی زمین دوسری زمین کو اس رب ذوالجلال کی نگاہ سے چھپا نہیں سکتی۔ ولا بحر ما فی قعری، اور سمندر کے تہ میں کیا ہے وہ میرے اللہ جانتا ہے۔ ولا جبل ما فی وعری، اور پہاڑ کے سختیوں میں کیا ہے وہ میرا اللہ جانتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ والظاہر، وہ سب پر غالب، اس پر کوئی اونچا نہیں ہو سکتا۔ الاول والآخر والظاہر، کہ سب سے پہلے سب سے آخر، سب کے بعد اور سب سے پہلے آیا تھا بعد میں رہے گا، قیام ہمیشہ تک ہمیشہ رہے گا، وہ ذات ایسی ہے۔ تو میرے ماں اور بہنوں، کہ جو ایسی ذات ہو جس کی حکومت ایسی ہو، پوری کائنات اسی کے قبضے پر چلتے ہو اور پوری کائنات کے خزانے اسی کے قبضے میں ہو، تو ہماری امیدیں، ہمارا تعلق اور ہمارا بھروسہ اس رب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہاں، اس اللہ کے ساتھ ہمارا عشق لگانا چاہیے۔ یہ دل صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی محبت کرنی چاہیے، اس دل میں صرف اللہ کی محبت کو بسانا چاہیے کہ میرے اللہ، دنیا کے اندر اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، سب کو کھلا رہے ہیں، سب کو پلا رہے ہیں، سب کے نظام کو چلا رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اتنی بڑی مخلوق ہو سکتی ہے کیا۔ آپ بلو ویل مچھلی کے بارے میں سنے ہوں گے۔ بلو ویل مچھلی ہے، وہ مچھلی کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بچے کا وزن 2700 ہے، 2700 کیلو کا وزن ہوتا ہے، صرف بچے کا وزن۔ اور جو مچھلی بڑی ہوتی ہے اس کی زبان کی وزن ایک ہاتھی کے وزن کے برابر ہے، اور وہ مچھلی جب پانی کے اندر گوتا لگاتی ہے تو 500 فٹ تک اندر جاتی ہے،
اور وہ اپنی زندگی میں اتنا سفر کرتی ہیں کہ آپ 10 مرتبہ چاند پہ بھی جا کے آ سکتے ہیں، وہ اتنا سفر کرتی ہیں۔ اور تعجب اس بات پر ہوگی آپ لوگوں کو کہ اس کا جسم روزانہ 200 پاؤنڈ بڑھتے رہتا ہے، اس کا جسم روزانہ 200 پاؤنڈ بڑھتے رہتا ہے۔ تو آپ کے دماغوں میں ایک بات آتی ہوگی، یہ مچھلی کھاتی کیا ہے؟ ایک مچھلی کے جسم روزانہ 200 پاؤنڈ بڑھتے رہیں تو کتنی بڑی ہوگی، اور وہ کتنے کوئنٹل اور ٹنوں کے حساب سے کھاتی ہوگی وہ مچھلی۔ لیکن اللہ پاک اس کی روزی ایسی بنائی ہے، اس کا رزق ایسا بنایا ہے جو آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتا۔ پانی میں چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، تو وہ کیڑا اگر پانی میں رہا تو پانی خراب۔ اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے۔